أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151، 152 اور 153 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ خداوند کریم فرما رہا ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں خداوند متعال نے ایک نعمت کا ذکر کیا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں، اور قبلہ کی جو تبدیلی تھی اس کو بھی خداوند متعال نے ایک نعمت قرار دیا، اور ایک اور نعمت کا ذکر کیا اس آیت میں، اور وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ خداوند کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، اور یہ صرف ایک ہی جگہ پہ نہیں، ایک اور جگہ پہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ فرمایا مومنوں پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ یعنی خداوند متعال کی اگر آپ دیکھیں تو نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن خداوند متعال نے رسول اعظم کو جو بھیجا ہے اس نعمت کو مومنوں پر احسان قرار دیا۔ یعنی مومنوں پر اللہ کا احسان ہے کہ ان میں سے اللہ نے ایک رسول مبعوث کیا۔ یہاں پہ بھی یہ ذکر ہو رہا ہے اللہ نے ایک رسول بھیجا، اور وہ کیسا رسول ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آگے اس کی ذمہ داریاں بتائیں کہ جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے جی؟ ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ اب ظاہر ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات جو پڑھ کے سنائی ہیں پورے 23 سال آیات پڑھ کے سناتے رہے۔ انہی آیات کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچا۔ یہ جو تحریک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کی تھی یہ پوری دنیا میں پہنچی انہی آیات کے ذریعے۔ چاہے آج کے لوگ اس قرآن سے دور ہو چکے ہیں کثرت کے ساتھ، لیکن یہ ذہن میں رہے جب آپ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جانے یا نہ جانے لیکن مشرکین کو پتہ تھا کہ ان آیات کا اثر کیا ہے۔ اس لیے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آیات پڑھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے کہ ہمیں یہ آیات سنائی ہی نہ دے۔ اور اگر کوئی مکہ میں بندہ آ جاتا تھا باہر سے تو اسے کہتے تھے کہ رسول اعظم کے بارے میں فرماتے کہ اس کے قریب ہی نہ جانا کہ وہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر تم اس کے پاس جاؤ گے وہ تم پہ جادو کر دے گا اور تم پھر اسی کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جی؟ لیکن پڑھتے کیا تھے؟ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات پڑھتے تھے، اور یہ آیات پورے 23 سال پڑھ کے سنائی اور پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا نبی اعظم نے۔ تو پہلی ذمہ داری بتائی کہ آیات پڑھ کے سناتا ہے۔ دوسری، اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، تمہیں کفر و شرک کی نجاستوں سے نکال کے پاکیزہ بناتا ہے، تجھے صاحب ایمان بناتا ہے۔
اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی میرا رسول جو ہے اس کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی میرا رسول معلم ہے، تمہارا ٹیچر ہے، تمہارا استاد ہے، تمہیں سکھاتا ہے. حیرانگی تو اس بات پہ ہے کہ اللہ کہہ رہے کہ میں نے جو رسول بھیجا ہے وہ تمہارا استاد ہے، وہ تمہارا معلم ہے، اور جن کے پاس بھیجا ہے وہ کہتے ہیں وہ پڑھنا ہی نہیں جانتا، وہ لکھنا ہی نہیں جانتا. کبھی یہ بھی سنیں بھی استاد ہو اور وہ پڑھا لکھا نہ ہو؟ جی اگر اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو استاد کس بات کا ہے؟ اللہ کہہ رہے میں نے جو اپنا نبی بھیجا ہے وہ معلم بھیجا ہے. یعنی اس امت کے لیے ہمارے نبی کیا ہے؟ معلم، ٹیچر ہے، ہمارے استاد ہیں. تو استاد کبھی ان پڑھ نہیں ہوتا. اگر استاد چلا بھی جائے تو اس کی جگہ پہ بھی استاد ہی آئے گا، کوئی ان پڑھ نہیں آ سکتا. اس کی جگہ پہ وہی آئے گا جو علم جس کے پاس ہوگا. تو خداوند متعال نے رسول اعظم کی ذمہ داریاں بتائیں کہ پہلی ذمہ داری آیات پڑھ کر سناتا ہے، دوسری ذمہ داری تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، تیسری اور چوتھی ذمہ داری تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پڑھانے کے لیے آئے، ہمیں سکھانے کے لیے آئے، جو ہم نہیں جانتے وہ ہمیں بتانے کے لیے آئے. تو جو استاد ہوتا ہے وہ کبھی ان پڑھ نہیں ہوتا، اور نہ ہونا چاہیے. اگر استاد ان پڑھ ہوگا تو جنہیں وہ پڑھائے گا وہ بھی ان پڑھ ہی ہوں گے، وہ جاہل ہی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند ذمہ داریاں بتائیں، اور آگے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. خدا فرمانا لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. خداوند متعال نے ان انسانوں کو، اس امت کو ایک عظیم نعمت سے نوازا جو رسول اعظم کی صورت میں. اب اس نعمت کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. کیونکہ ہر نعمت کے بعد نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. اللہ کیا مانگتا ہے؟ شکر. کیا کرتا ہے جی؟ اور اللہ نے ایک جگہ پہ قرآن میں فرمایا کہ یہ جو تم شکر کرتے ہو یہ بھی اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو. اور اس کی دلیل کے طور پر ایک آیت ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. میں کیا کر دوں گا؟ یہ جو تم شکر کرتے ہو یہ شکر بھی کیا ہے؟ آپ کے فائدے کے لیے. اس میں آپ کا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. جتنا شکر زیادہ کرو گے اتنا تمہارا فائدہ ہوگا. تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اب اس کے حوالے سے بھی بڑی روایات ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایک روایت میں ہے کہ جسے ذکر کرنے والی زبان عنایت ہوئی گویا اسے دنیا و آخرت کی خوبیاں مل گئیں. یعنی ہر زبان تو ذکر نہیں کرتی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ذکر بھی اس کی بھی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک ذکر ہوتا ہے ذکر لفظی، ایک ذکر ہے ذکر عملی، ایک تیسرا ذکر بھی ہے وہ ہے ذکر قلبی. ذکر لفظی کیا ہے؟ کہ جو آپ تسبیح و تحلیل کرتے ہیں الفاظ کے ساتھ. ذکر عملی یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو، نیک اعمال انجام دو اپنے عمل اور کردار کے ذریعے، یہ ذکر ہے. ذکر قلبی یہ ہے کہ تم ہر وقت اپنے دل میں اللہ کو حاضر سمجھو. ٹھیک ہے جی. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی زبان سے بھی میرا ذکر کرو، اپنے عمل و کردار کے ذریعے بھی میرا ذکر کرو، اپنے دل میں بھی ہر وقت حاضر رکھو اللہ کو. اور جب یہ تینوں قسم کا ذکر ہم کرتے ہیں تو ہم شیطان سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان ہم سے دور ہو جاتا ہے. ہم پھر اچھے اعمال انجام دیں گے، ہم پھر برے اعمال کی طرف نہیں جائیں گے. اور یہی ہمارے لیے بہتری ہے کہ اگر ہم یہ ذکر لفظی، ذکر عملی، ذکر قلبی یہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہم واقعاً وہ والے انسان بن جاتے ہیں کہ جن کو خدا بھی پسند کرتا ہے، جنہیں نبی اعظم بھی پسند کرتے ہیں، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی پسند کرتے ہیں. اگلی آیت میں خداوند کریم واضح طور پر فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین.
خداوند کریم فرما رہے ہیں اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے کہ تم مدد کس سے لو؟ صبر اور نماز سے۔ مفسرین نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والی مصیبتیں تھیں، مشکلات تھیں، ٹھیک ہے جی، تو ان مشکلات میں مدد کس سے لینی ہے؟ صبر سے اور نماز سے۔ اور معصوم نے یہاں فرمایا کہ صبر سے مراد یہاں پہ روزہ ہے، یعنی اگر تم کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ یا کوئی تجھے دقت پیش آ جائے تو تم کیا کرو؟ تم روزہ رکھو۔ تم کیا کرو؟ اور یہ اس روزے کی بات نہیں ہو رہی کہ جو اس مہینے میں واجب ہے، یہ تو رکھنے ہی رکھنے، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے نا، یہ تو رکھنے ہی رکھنے۔ اس کے علاوہ روزوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل بن گئی ہے تو آپ کیا کرو؟ روزہ رکھو، آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ نماز سے مدد مانگو، مشکلات میں نماز سے مدد مانگو، روزے سے مدد مانگو۔ اور یہ اللہ مخاطب کن سے؟ ایمان والوں سے۔ کیا آج ایمان والے کون ہیں؟ وہی نا جن کے بارے میں یہ مومن ہے، مومن کو ایمان والا کہتے ہیں نا۔ ایک میں مومن لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے نا، تو باہر سے کوئی آئے تو پوچھ لے وہ مومن کون سا ہے، تو بندے نے یہ بتانا یہ جو علم والا گھر ہے نا یہ مومنوں کا گھر ہے۔ لیکن اللہ جنہیں مومن کہہ رہا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہ روزے بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے سوال کروں گا، کیا جن مومنوں کی چند منٹ پہلے میں نے بات کی وہ لوگ بتاتے ہیں، کیا ان میں بھی کثرت کے ساتھ ایسے ہی ہے؟ یعنی روزے سے محبت ہے، روزہ رکھتے ہیں جی، نماز سے ہے محبت تو نماز پڑھتے ہو، تو پھر قرآن کی روح سے کیا وہ بھی مومن ہی ہے جی؟ کیا وہ بھی مومن ہی ہے؟ مشکلات یہ اکثر علماء بڑی پیاری ایک مثال دیتے ہیں، اکثر علماء بڑی پیاری مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد اسی سے پوچھتے بھی کل کیوں نہیں آیا تھا جو سکول میں داخل ہوتا ہے، جو سکول میں داخل ہی نہیں ہے اس سے استاد نے پوچھنا بھی کل تو آیا نہیں تھا کلاس میں، کل تو سکول نہیں آیا، کہ پوچھے گا؟ وہ داخل ہی نہیں ہے، وہ کہ اس سے کیسے پوچھے گا؟ علماء یہی مثال دیتے ہیں بھی اے مومنو پوچھا بھی آپ سے ہی جائے گا، جو مومن ہی نہیں ہے، جو حالت کفر پہ ہے، جو مشرک ہے، اس سے کیا پوچھ رہے؟ وہ تو فارغ ہے نا، ختم ہے، اس سے کیا پوچھ رہے؟ اس کا تو عقیدہ جب قابل قبول نہیں ہے تو اعمال کی طرف آنا کب ہے؟ جب عقیدے میں وہ فیل ہو گیا تو آگے تو کچھ نہیں، پوچھے ہی آپ سے جائے گا، ہاں جی تم مومن تھے نا بتاؤ نماز پڑھی، تم مومن تھے بتاؤ روزہ رکھے، تم مومن تھے تم پھر حج واجب ہو گیا تھا کیا؟ کوٹھیاں بنگلے بناتا رہے، بینک بیلنس بناتا رہے، حج واجب تھا کیا؟ زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی دیے، خمس واجب ہو گیا تھا دیے؟ یہ کس سے پوچھا جائے گا؟ ایمان والوں سے۔ اور آج اس مومن کو سبز باغ دکھایا جاتا ہے، کہتے ہیں تجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی، نماز نہ بھی پڑھو تو کوئی بات نہیں، کہ نہیں کہتے جی؟ کہتے ہیں نماز نہیں بھی پڑھو گے تو علی ہمیں بخشوا لیں گے۔ اور میں آج بھی پڑھ رہا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وفات یعنی وفات کے قریب یہ فرمایا کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے جو نماز کو خفیف سمجھے، اہمیت نہیں دیتا، فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ اس حدیث کا فرمایا وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں پہنچ سکے گا، اور یہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ فرمایا وہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اور چھٹے امام کی زندگی کا آخری جملہ ہے کہ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا اس سے ہماری شفاعت نصیب ہے۔ لیکن آج تو ان کا ماننے والے وہ ہے جو کہتے ہیں کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز کے بغیر ہم جنت چلے جائیں گے، کیسے جائے گا؟ کیا یہ دنیا صرف انسان کی خواہشوں پہ چل رہی ہے؟ جو انسان کی خواہش ہے وہی ایمان ہے، جو انسان کی خواہش ہے وہی عقیدہ ہے، کیا یہ ہے؟ پھر قرآن کس لیے ہے؟ پھر انبیاء کیوں بھیجے؟ پھر خداوند متعال نے یہ سلسلہ امامت کیوں شروع کیا؟ تاکہ ہمیں بتائیں اصل عقیدہ ہے کیا، اصل عمل ہے کیا، وہ بتائیں گے۔ مسائل یہ ہے کہ آج ہمیں بتانے والے وہ ہیں جو خود ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔